ہر وقت بر وقت۔ وسعت اللہ خان صفحے اول کے کالم نگار، صحافی، تجزیہ کار، ماہر نشریات، مصنف اور دانشور وسعت اللہ خان 1 جنوری سن 1962 کو رحیم یار خان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آبائی قصبے میں حاصل کرنے کے بعد کراچی یونیورسٹی کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات میں تعلیم اور پیشہ ورانہ صحافت میں بیک وقت قدم رکھا۔ سن 1991 میں BBC اردو سروس سے منسلک ہوئے۔ وقائع نگار کی حیثیت سے سن 2003 میں عراق جنگ اور سن 2006 میں اسرائیل حزب اللہ جنگ کی براہ راست کوریج کی۔ پاکستان میں اکتوبر سن 2005 کے زلزلے اور اگست سن 2010 کے سیلاب کے موقع پر لمحہ بلمحہ خبر رسانی کی۔ سن 1998 میں بات سے بات کے عنوان سے BBC سے ہفتہ وار کالم شروع کیا، جو اپنے منفرد انداز اور کاٹدار طنز کی بنا پر بے حد مقبول ہے۔ علاوہ ازیں متعدد پاکستانی روزناموں میں باقاعدہ کالم نگاری کے علاوہ آڈیو ویلاگ بھی نشر کرتے ہیں۔ متعدد بھارتی انتخابات کے موقع پر دور دراز علاقوں کے دورے کے علاوہ ممتاز بھارتی اہل دانش سے براہ راست روابط قائم کیے۔ اگست سن 2015 سے ایک نجی چینل پر ذرا ہٹ کے عنوان سے سیاسی، سماجی اور تمدنی موضوعات پر ایک کامیاب شو کے میزبان رہے۔ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس میں ضیاء محی الدین، طلعت حسین اور سجاد انور جیسے اساتذہ سے استفادہ کیا اور متنوع موضوعات پر کامیاب دستاویزی فلمیں تیار کی۔ وسعت اللہ خان ملک کے مختلف حصوں میں نوجوان صحافیوں کی پیشہ ورانہ تربیت میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ پاکستان میں صفحے اول کے کالم نگار، صحافی، براڈ کاسٹر، مورخ، محقق محترم وسعت اللہ خان صاحب سے۔ وسعت بھائی، واقعہ تو گزر جایا کرتا ہے جی۔ 8 اکتوبر تھا اور 2005 تھا اور زلزلہ آیا تھا، اور آپ بہت ابتدائی لوگوں میں سے تھے جو براہ راست دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں 80,000 شہری اس ملک کا سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مارا گیا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 80,000 زلزلے میں مارا گیا، کوئی 1000 جو ہے وہ سیلابوں کی نظر ہو جاتے ہیں، طالبان کی جو دہشت گردی کا فگر بھی یہی ہے، وہ بھی یہی ہے، 80,000 90,000 یہ جو، اور ہمارے ملک پہ تو ایک ایسا حادثہ بھی گزرا جو شاید ہی کسی دوسرے ملک پہ گزرا ہو، ملک کے 2 لخت ہونے کا۔ یہ جو ہم عوام سے توقع کرتے ہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ حادثے کو، المیے کو بھلا کے آگے بڑھیں۔ جب آپ نے وہ لفظ ریزیلینس کا استعمال کیا تھا تو میں 100% اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھا، اس لیے کہ وہ 30 برس لوٹ کے نہیں آئے، اور نہ وہ آئیں گے، نہ وہ لوگ واپس آئیں گے۔ کیا آپ کے مشاہدات تھے؟ کیونکہ آپ نے زلزلہ کی ڈائری مسلسل لکھی،
پھر وہ غالباً کتابی صورت میں بھی شائع وہ ہوئی، سیلاب ڈائری، سیلاب ڈائریز. جی ہاں، زلزلے پہ بھی لکھا ظاہر ہے، وہ سیلاب ڈائریز 2010 کی، 2010 کی. لیکن زلزلے پہ آپ مسلسل رپورٹنگ وہ تو ظاہر ہے، وہ تو لائیو رپورٹنگ تھی. میرا جو بیس کیمپ تھا وہ وہیں تھا، مانسیرا میں تھا. وہیں سے میں روزانہ مظفر آباد جاتا تھا، بالا کوٹ کی طرف جاتا تھا. اور کیا بتائیں، وہاں یہ مصرع میری سمجھ میں آیا کہ درد کا حد سے گزر جانا دوا ہو جانا. مثلا بالا کوٹ میں پہلی بار پہنچتا ہوں تو کوئی کنبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی نہ مرا ہو یا زخمی نہ ہوا ہو، ایک بھی کنبہ ایسا نہیں تھا. لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں رو رہا تھا، اس لیے کہ رونے کا مطلب ہی ختم ہو گیا تھا کہ میں اگر اپنے پہ رو رہا ہوں تو سامنے والے کے بھی اتنے ہی مرے، اس کے بھی اتنے ہی مرے، اس کے بھی، جو بھی وہاں پورے ہجوم کے مرے ہیں لوگ، تو کس بات پر ہو. تو وہ بعض سچویشنز ہیں، وہ آپ کے جو جبلی کیفیات ہیں ان کے ہونے نہ ہونے کا جواز بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہیں. اس طرح کی وہ ٹریجڈی تھی. 2004 میں بھی، 2009 میں بھی آپ لوک سبھا کے انتخابات کور کرنے انڈیا تشریف لے گئے، 13 ریاستوں میں گئے. جی جی اس میں جموں اور کشمیر میں بھی گئے. جی. اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آن بوتھ اوکیزنس صورتحال جموں کشمیر میں تو کوئی اچھی نہیں تھی. ہاں، میں 2009 میں گیا تھا وہاں، تب تک وہ مہینہ بھر آپ وہاں رہے. ہم مہینہ رہا میں، اور وہاں وہ اس طرح کی جو آرمڈ واقعات تھے، جی جی، وہ ان کا زور نہیں تھا. تشدد کے وہ 2004 کے بعد کم ہو گیا. کم ہو گیا تھا. اس کی وجہ یہ کہ وہ جو ایل او سی کے بارے میں سمجھوتا بھی ہو گیا تھا، پھر ایک طرح کی نرماہٹ بھی آ گئی تھی رویوں میں عارضی طور پہ. منموہن سنگھ اور پاکستان نے بھی کچھ اپنی پالیسی کو چینج کیا تھا، مشرف کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا. جی ہاں جی ہاں. تو اس کی وجہ سے وہ صورتحال نہیں تھی، اسی لیے میں آرام سے وہاں گھومتا بھی رہا اور لوگوں سے ملا بھی. اور مجھے زیادہ اصل میں وہاں للک یہ تھی کہ یہ جو نوجوان ہے جس کے بارے میں ہم یہاں بیٹھ کے سنتے ہیں کہ وہ ہر قیمت پہ اپنی دنیا کا فیصلہ خود کرنا چاہتا ہے، تو اس سے پوچھیں کہ کیا چاہ رہا ہے وہ، دل میں اسے کہ ہے کیا. تو سری نگر یونیورسٹی میں دائرہ بنا کے بیٹھ گیا، لڑکے لڑکیاں سب، تو ان سے کوئی آدھے پونے گھنٹے گفتگو ہوتی رہی. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان کا جو ورلڈ ویو ہے وہ میرے ورلڈ ویو سے، یا جو مجھے بتایا گیا ہے یا مجھے کہا گیا ہے کہ ایسا ہی سمجھو، تھوڑا سا مختلف مجھے لگا. ان کا ورلڈ ویو یہ ہے کہ وہ سوئٹزرلینڈ کی طرح رہنا چاہتے ہیں، اور نان الائنڈ، نان پارٹیزن. ہاں یس. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں سوئٹزرلینڈ کا اسٹیٹس مل جائے تو انڈیا سے بھی ہمارے بہترین تعلقات ہو سکتے ہیں، پاکستان سے بھی بہترین تعلقات ہو سکتے ہیں، اور وہ دونوں ملکوں سے ہر طرح کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک سوئٹزرلینڈ کی شکل میں. تو یہ وہاں کے جو بچے تھے ان سے مل کے مجھے احساس ہوا. اور ہمارا جو بھی نظریہ ہے یا ہندوستان کا جو بھی نظریہ ہے، اس سے مجھے یہ ایک الگ چیز نظر آئی. یہ ایک الگ چیز ہے. اور اس میں کوئی مجھے انتہا پسندی کی بات
نہیں نظر آئی، بلکہ ایک ریشنل وے میں وے میں. ان کی ایک اپنی سوچ تھی، تو وہ مجھے پتہ چلی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگست 2019 کے بعد 5 اگست 2019 کے بعد اب بھی صورتحال ویسی ہی ہوگی یا اس میں کوئی جوہری تبدیلی آئی ہے؟ جوہری تبدیلی تو بالکل آئی ہوگی، اس لیے کہ اس وقت جو تحریک تھی وہ ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی، اور یہ جو ڈائلاگ ہے میرا اور ان کا اسی لیے ممکن بھی ہوا. اچھا، اور اس زمانے میں سری نگر میں ایک کنسٹرکشن کا بوم بھی آیا ہوا تھا، بڑے بڑے مالز بن رہے تھے. اور اچھا، کشمیری بیسیکلی میرا چونکہ مڈل کلاس سے واسطہ پڑا، شہری مڈل کلاس سے، غریب لوگ نہیں ہیں، جی. بہت امیر بھی نہیں ہے، لیکن غریب لوگ نہیں ہیں، اور وہ انہیں پسند ہے اچھا پہننا، اچھا رہنا، اچھا کھانا. وہ ان کا آج سے نہیں ہے، صدیوں سے، ہمیشہ سے ہے. اور وہ ایک ان کو اپنے کلچر پہ بہت ناز ہے، ناٹ وداؤٹ ریزن. ہاں، اور بالکل ناٹ وداؤٹ ریزن. اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ ان کی ایک سوچ بنی ہوئی ہے. ان کو ظاہر ہے کہ ان کی گردن پہ گھٹنا رکھا گیا ہے، تاریخ نے اپنا گھٹنا ان کی گردن پہ رکھا ہوا ہے، لیکن اگر وہ گھٹنا ہٹ جائے تو وہ اس پورے خطے کو فائدہ ہی پہنچا سکتے ہیں، نقصان تو نہیں پہنچا سکتے. نہیں پہنچائیں گے. بجا میں فرمایا. اس نتیجے پہ پہنچوں. بہت اہم بات ہے سر. تحقیقی صحافت میں آپ کا بہت پائونیئر مقام ہے پاکستان کی صحافت میں. جو آج کل تحقیقی صحافت کے نام پہ صحافت ہو رہی ہے، آپ اس کو کس طرح سے ریٹ کرتے ہیں؟ اس کو کس طرح سے آپ ایویلویٹ کرتے ہیں؟ تحقیقی تو خیر نہیں ہو رہی، تحقیری صحافت میں کہنا چاہوں گا، مطلب ذرا سے لفظ جی رے کا اضافہ کر کے تحقیری، بے توقیری، تحقیری. تو اچھا، تحقیقی صحافت کے لیے ضروری ہے کہ ادارہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو. پہلی بات تو یہ صحیح. ادارے کو انٹرسٹ بھی ہو ایک اسپیسیفک پرابلم میں کہ جس میں وہ تحقیق کرنا چاہتا ہے، کھوج لگانا چاہتا ہے. اس میں پرائیویٹ پبلک کی تمیز اب ختم ہو گئی. جی ہاں، درست فرمایا. مثلاً ہم فرض کریں کہ میں کھوج لگانا چاہوں کہ اس ملک میں آئل کمپنیاں کس طرح آپریٹ کرتی ہیں، یا سیلولر کمپنیاں کس طرح آپریٹ کرتی ہیں، یا جو غیر ملکی امپورٹ ایکسپورٹ کے جو ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں وہ کس طرح لوکل انڈسٹری کی راہ میں رکاوٹیں ہیں، یا لوکل انڈسٹری میں جو مسابقت سے گھبراہٹ کی وجوہات ہیں ان کے پیچھے کون سے انٹرسٹ ہیں. میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے ادارے کی، اخباری ادارہ یا نشریاتی ادارہ، اس کی روزی روٹی ان لوگوں سے بنی ہوئی ہے، اشتہاروں سے، تو وہ نہیں کرنے دے گا. حالانکہ اس میں قومی سلامتی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ جی کوئی مسئلہ حساس ہے جس سے سیکیورٹی متاثر ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے. اسی لیے میں آپ کو جان بوجھ کے نجی سیکٹر کی مثالیں دے رہا ہوں کہ وہ نو گو ایریاز ہیں. اچھا، پھر یہ ہے کہ فرض کریں کہ ان ایریاز کو بھی ہم چھوڑ کے میں یہ چاہوں کہ جی فلاں جگہ جو انوائرمنٹ ہے، ایک انڈسٹری ہے، اس نے کس طرح پولیوٹ کیا ہے اس جگہ کو، تو میں وہاں کچھ لوگوں سے ظاہر ہے جا کے بات کروں گا، اپنے ہیڈ کوارٹر سے نکلوں گا، میرا کچھ کرایہ لگے گا، میں وہاں کسی ہوٹل میں جا کے رہوں گا، کچھ لوگوں کو چائے پلاؤں گا. یہ تھوڑا بہت تو خرچہ ہوتا ہے نا ایک رپورٹ میں. تو یہ پیسے نہیں اتنے پیسے بھی نہیں خرچ کرنا چاہتے وہ ہیں لوگ. پہلے ایڈیٹرز ہوتے تھے اور ایڈیٹرز کو ان نزاکتوں کا علم تھا، تو وہ کہتے تھے یار تجھے میں 10 دن کی چھٹی دے رہا ہوں، یہ ٹاپک ہے،
اس پہ رپورٹ بنا کے آ. صحیح. اور وہ اکاؤنٹنٹ سے میں کہہ دوں گا وہ جو بھی پیسے ویسے ہیں جو کرایہ ورایہ جو بھی ہے وہ کر لے گا حساب. تو وہ ایک تحقیقی رپورٹ بن جاتی تھی. پھر اس کے بعد چھپنے کا فیصلہ کہ کیا کیسے چھپے گی کیا ہوگا وہ بھی ایڈیٹر کر لیتا تھا. اب ایڈیٹر ہی اڑ گیا. جی ہاں. اب مالک ہی زیادہ تر ایڈیٹوریل کام بھی انجام دیتا ہے. وہ خود تو موجود نہیں ہوتے, انہوں نے وہاں اکاؤنٹنٹ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں ہاں. جو اسی اچھا, اور کاروباری طریقے سے دیکھتے ہیں. مارکیٹنگ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اصل میں ایڈیٹوریل پالیسی طے کرتا ہے. وہ ایڈیٹوریل پالیسی ڈیفائن کر رہا ہے وچ از اے ٹریجڈی. سخت سوال ہے, مجھے امید ہے کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے. 98 سے آپ پی بی سی میں بات سے بات لکھ رہے ہیں. جی. اس کا ایک خاص لہجہ ہے, طنز وہ نہیں ہے, سوری مزاح آپ کے ہاں نہیں ہے, شگفتگی ہوتی ہے, ہلکی پھلکی فقرے بازی ہوتی ہے, طنز آپ کرتے ہیں, لیکن طنز میں ہمیشہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں بات تلخی کی طرف نہ چلی جائے, اور آپ کے ہاں نہیں جاتی. جب آپ پاکستان کے کسی ایک قومی روزنامے میں کالم لکھتے ہیں جو کہ آپ غالباً پچھلے 10 برس سے لکھ رہے ہیں, تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ گویا آپ موضوعات اور لہجہ دونوں میں وہ رنگ پیدا نہیں کر رہے یا نہیں کرنا چاہتے جو آپ کے 98 سے بعد میں چلا آ رہا تھا. یہاں آپ بہت احتیاط سے سکرٹ کر رہے ہیں, سورف بائے کر رہے ہیں. تو یہ دانستہ ہے. بالکل دانستہ ہے اور ایسا ہی ہے, اور اس کی وجہ ہے. میں اس کی مثال موسیقی سے دے دیتا ہوں پلیز. کہ کوئی بھی خان صاحب ہوں, چھوٹے موٹے جو بھی, جی, وہ محفل کا رنگ دیکھ کے ویسے ہی آئٹم پیش کرتے ہیں. مثلا اگر محفل کا رنگ چاہ رہا ہے کہ وہ ٹھمری سنیں یا ہلکے پھلکے گیت سنیں, جی, تو وہاں بھیروی نہیں چلے گا, ظاہر ہے. لیکن اگر خیال نہیں چلے گا, خیال نہیں, کوئی مطلب صحیح فرمایا. جھنجھوٹی نہیں چلے گا, ترانہ نہیں چلے گا, دیس نہیں چلے گا, کچھ بھی نہیں چلے گا. ہلکی پھلکی غزل چل جائے گی, گیت چل جائے گا, ٹھمری. کراؤڈ ایسا ہے. اس کے برعکس بہت کچھ سنکار جمع ہے, رسیلے کانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, کن رس, اور وہ اب جو ہیں وہ ایک امتحان ہے کہ اچھا تو یہ اس کی گمک وغیرہ جو بھی لوازمات ہیں انہیں راگ کا تو پورا ادراک ہے. اب میں کس طرح پیش کر رہا ہوں اس پہ ان کی نظریں گڑی ہوئی ہیں, تو اس کی وجہ سے میں خوف زدہ ہوں کہ یار کچھ ایسی لغزش نہ ہو جائے کہ ابے یار یہ تو نو سیکھیا ہے, یہ تو ابھی سبق ہی یاد کیا ہوا. تو وہ اس محفل کے حساب سے اپنی پرفارمنس ڈیزائن کرے گا. صحیح فرمایا. تو یہاں بھی یہی معاملہ درپیش ہے. جس میں جتنی سکت ہے اٹھانے کی بوجھ, اس پہ اتنا ہی بوجھ ڈالنا چاہیے. بجا فرمائے. اس میں کیا, اور ہم سب اس تجربے سے گزرتے ہیں. ہاں. اچھا, ایسا نہیں کہ میں نے کوشش نہیں کی کہ میں اپنا ایک جو میرا یکساں نظریہ ہے یا لکھنے کا معیار ہے یا جو جملوں کی ساخت ہے ان کو اسی طرح جس طرح میں سوچتا ہوں ویسے ہی کروں. لیکن پھر مجھے لگا کہ مشکل پیدا ہو رہی ہے چھاپنے والوں کے لیے. صحیح. تو میں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے, پھر اس بات کا جو پیرایا ہے وہ بدل دیتے ہیں. آپ کو پکا راگ نہیں سناتے, آپ کو غزل سنا دیتے. اگرچہ بات سے بات کا جو لہجہ تھا وہ ایسا شگفتہ تھا, اور اس کا ابلاغ تھا کیا ہے ابھی میں نے کل پڑھا. آپ تو خیر چھاپتے بھی ہیں تو آپ کو تو سر وہ بخوبی اندازہ تو ہوتا ہے. بات بیٹھ جاتی ہے نا.
اسی سے دیکھیے آپ نے منو بھائی سے سیکھا ہوگا, انتظار بھائی سے سیکھا ہوگا, ہم نے آپ سے. اسی طرح سے چراغ جلتا ہے. وسعت بھائی, کالم کا منصب صحافت میں کیسے دیکھتے ہیں؟ خالص صحافتی ہے یا اس میں کوئی تخلیق کا پہلو بھی, کوئی زاویہ بھی شامل ہے؟ خالص صحافتی ہوگا تو وہ مضمون ہوگا. ہاں تو وہ مضمون ہوگا. تو کالم میں تو آپ کی اپنی ذات بھی ریفلیکٹ کرتی ہے, آپ کا غصہ, آپ کی خوشی, دکھ, اور آبزرویشن, اپریسیشن, نگیشن, ہر جذبہ آ سکتا ہے. لیکن کچھ بھی لکھیں آپ, چاہے را نیوز لکھیں, مضمون لکھیں یا کالم لکھیں, جہاں فیکٹس آئیں جی ان کے ساتھ آپ کرتب بازی کی آپ کو اجازت نہیں ہے. بالکل صحیح فرمایا ہے. اس کے ارد گرد جو تانا بانا ہے وہ آپ اپنی مرضی سے بن سکتے ہیں. جی ہاں. لیکن اگر ایک فگر ہے 7 لاکھ تو پھر وہ 7 لاکھ ہی ہوگا, چاہے وہ مضمون میں آئے, ایڈیٹوریل میں آئے, خبر میں آئے یا کالم میں آئے. صحیح. اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہو سکتا. فیکچولی ہاں, فیکچولی کھلواڑ نہیں ہو سکتا. وہ نہیں ہو سکتی. ہاں, بات کے کرنے کا پیرایا بیان جو ہے جی وہ مختلف ہو سکتا ہے. ایک دفعہ مجھے شرف تھا کہ میں آپ کے ساتھ تھا اور ہم ایک ہوٹل کی لفٹ میں تھے. جی. تو ایسے باتوں میں آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا جو میرے دل میں بیٹھ گیا. آپ نے کہا بھائی یہ جو ڈیجیٹل صحافت آئی ہے نا, اس میں جو ٹائٹل ہے تحریر کا, اٹ از مور دین 50% آف دی کنٹینٹ. جی جی. تو میں نے تو اس سے سیکھا اور مجھے سمجھ آئی کہ آپ کیا فرما رہے تھے. رسالہ تو سامنے کھلا ہوتا تھا تو 2-3 لائنیں کو دیکھ ہی لے گا, یہاں تو اس کو کلک کرنا ہے تو کھلے گا. جی. تو وہ کلک اس نے صرف ٹائٹل دیکھ کے کرنا ہے, تو ٹائٹل میں وہ سارے ایلیمنٹس آنا ہوں گے. میں چاہوں گا کہ ذرا اس پہ تھوڑا ہمارے خاص طور پہ ایسے نوجوان جو بیچارے آج تک جو ہے نا وہ ایبسٹریکٹ 3-4 یا پامال قسم کے مصرے جو ہے وہ عنوان میں لکھ دیتے ہیں, جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اچھا, چونکہ زمانہ ہی مارکیٹنگ کا ہے, آپ کو کیچ کرنا ہے. صحیح. ریڈر نہیں ہے, وہ کسٹمر ہے بیسیکلی آپ کی پروڈکٹ. جو آپ کی تحریر ہے وہ آپ کی پروڈکٹ ہے, ہو گئی ہے. یہ ویکیبلری چینج ہو گئی نا اس زمانے میں, اور اب تو طالب علم بھی کلائنٹ ہو گیا. آپ کے اپنے ہی مضمون میں سے کوئی بھی اگر فقرہ جو کہ اٹریکٹ کرتا ہے آپ کے خیال میں ریڈر کو رکنے پہ کہ یار ذرا آگے پڑھیں, تو وہ جائز ہے اور فی زمانہ ہونا بھی چاہیے. وہ اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ اب لوگوں کے پاس یا جو نئے لوگ ہیں زندگی کا دباؤ اتنا ہے کہ ان کے پاس تفصیلاً بیٹھ کے ٹائم نکال کے پڑھنے کا یا دیکھنے کا وقت نہیں ہے, انلیس کہ آپ انہیں کیچ نہ کریں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو اٹینشن سپین ہے وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے. اس قدر کم ہو گیا ہے کہ اب 1 منٹ کی فیچر فلم بن رہی ہے. جی. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اور ایکس پہ اگر آپ کا میسج 2 لائنوں کا ہو جائے جی تو اس کے ویوز کم ہو جاتے ہیں. 1 لائن کا چاہیے, ایک نظر میں دیکھ. ہاں بس. اچھا یہ نہ, اور یہ ایک چیلنج بھی ہے, اور یہ کوئی میں اسے خامی نہیں سمجھتا, یہ اسے ایک چیلنج کے طور پہ لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے وہ بقول غالب کے کہ کیا کروں میرے پاس آج کل مختصر لکھنے کے لیے وقت نہیں ہے تو لہٰذا تفصیلاً لکھ رہا ہوں. اس میں آپ چیز دیکھ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بالکل اٹریکٹ کرنا چاہیے آپ کی پروڈکٹ کو, کیچی لائن ہو لیکن آؤٹ آف دس ورلڈ یا بالکل ہی بے بنیاد یا جھوٹ کا پلندہ نہ ہو, یا جو ہماری جو اور ولگر نہ ہو, یہ ساری چیزیں ولگر نہیں ہو. لیکن مارکیٹنگ اگر آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی حرج بجا فرمایا. اس سے جو میری یہ لغار کا رخ ہے وہ آپ کی ذاتی کارکردگی کے پہلو کی طرف جا رہا ہے, لیکن مجھ سے کہا گیا ہے کہ ایک وقفہ
تو ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے صفحے اول کے صحافی اور کالم نگار محترم وسعت اللہ خان صاحب سے. ایک مختصر وقفے کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. کچھ دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. صدرنگ میں وجاہت مسعود آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہے. صاحب، آپ نے تو بہت گہری فلسفیانہ باتیں جو ہیں آج کی صحافت کی جو ضروریات ہیں اور اس کے بارے میں فرمائیں، لیکن ایک نجی ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ آپ ایک پروگرام کرتے ہیں، ٹاک شو ہے ذرا ہٹ کے. اس ٹاک شو میں نہ تو آج تک کسی نے کپ اٹھا کے کسی کو مارا ہے، نہ گالی دی ہے، نہ کسی کا گریبان پکڑا ہے، نہ کوئی کرسی گری ہے. اس کے باوجود اٹ از ریٹڈ ایز ون آف دا فائنسٹ پولیٹیکل ایز ویل ایز سوشل، کیونکہ اس میں تمدنی پہلو جو ہے وہ بہت کثرت سے ڈسکس ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں. تو کیا ذرا ہٹکے کی کامیابی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ لوگ صرف تماشا نہیں دیکھنا چاہتے، دے آر سیکنگ سم ڈیسنٹ civilized discourse as well. یس، اس کی بنیاد، اس کی جو اس پروگرام کی فلاسفی یہ ہے کہ دنیا میں ہر جانرا کے ایک نیش، ایک کارنر ہوتا ہے جی، جس کے لیے وہ پروگرام بنایا جاتا ہے. اچھا، یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر ہمیں ٹالنا ہو تو ہمارے پاس ایک ریڈی میڈ آرگومنٹ ہے، یار پبلک یہی چاہتی ہے. جی، ہم 2 یا 4 لوگوں نے ڈرائنگ روم میں، جو کہ انتہائی سست لوگ ہیں، جو کہ پبلک میں نہیں جانا چاہتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے واقعی یہ نہیں جاننا چاہتے کہ وہ کیا چاہتی ہے، ہم اس سے بچنے کے لیے خود ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یار یہ پبلک ڈیمانڈ ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کچھ لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں ہر کچھ سال بعد کہ یار پبلک یہ نظام نہیں چاہتی، کچھ اور چاہتی ہے. تو ہم بھی اسی طرح سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ پبلک ڈیمانڈ یہ ہے. ماں باپ بچوں کے لیے خود ہی فیصلہ کر لیتے کہ آج یہ فلاں ہوٹل میں جانا چاہتا ہے، ہاں آج یہ بریانی کھائے گا. جی، تو ظاہر ہے کہ اس کو وہ چیلنج ہوا، اور
ہمارے جو مالکان ہیں ان کو میں ایک بات کی داد دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تم لوگ ریٹنگ ویٹنگ کے چکر میں مت پڑو, بس تم کرو. تو ہم نے کیا, اور پھر ایک ضروری پروفیشنل اٹانومی ہوتی ہے جی کہ آج کا مینیو کیا ہونا چاہیے, صحیح وہ ہم تینوں کو ہی پتہ ہوتا ہے. صحیح. اور مجھے یہ جب میں نے یہ کولیگز جو باقی چینلوں کے ہیں ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ لگژری نہیں ملتی یا بہت کم ملتی ہے, ہمیں تو مینیو بتایا جاتا ہے کہ یار یہ ہے, تو اس کو اس طرح سے اور دیکھ وہ لو. بھی آج کے دن میں ٹویٹر پہ جو ٹرینڈ ہے ان کو دیکھ کے طے کیا جاتا ہے. اچھا, اس کا مجھے اس سے بھی اندازہ ہوا کہ مجھے اکثر فون آتے ہیں پروڈیوسرز کے مختلف چینل کے, جی آج فلاں وقت میں آپ فلاں صاحب کا ٹاک شو ہے تو اس میں آپ آ جائیں. تو میں سب سے پہلے ان سے پوچھتا ہوں کہ کس سبجیکٹ. جی تو اکثر کا جواب ہوتا ہے بس جی جو آج کل ہو رہا ہے. اب لیول اگر یہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں انویزیبل ریجمنٹیشن یا تو بہت زیادہ ہے, یا پھر کنویں کا سائز ایک خاص حد کا ہے, یا پھر اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ اس کنویں میں ہی پوری دنیا ہے, یا پھر اس نے کہا کہ یار سبجیکٹ یہ ہے تو فلانا جس کی ریٹنگ سب سے زیادہ ہے. اس سے مجھے یاد ہے آج کل شیخ رشید صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا. تو یہ آپ مجھ سے فرما رہے ہیں. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں نئے داخلے ہوئے ہیں نا اسکولوں کالجوں میں, تو نئے چہرے نئے بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, ورنہ بڑی مشکل آسان ہو جاتی تھی. شیخ صاحب بہت سارے جو ٹاک شوز ہیں ان میں آ جاتے تھے تو اچھی ریٹنگ. آپ بے فکر رہیے, نہ رہی دشت میں خالی میری جا میرے بات, آ کے سجادہ نشین کیس ہوا میرے بات. تو اس میں یہ ہوتا ہے. اچھا, مجھے اس کا تجربہ جب شروع میں ہوا, ہمارے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے ایک صاحب تھے, ان کی بدقسمتی کہ انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ یہ جو آپ انتہائی سنجیدہ قسم کے بعض اوقات لوگ بلا لیتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ فلانے انہوں نے اداکار کا کہ اسے کیوں نہیں بلاتے, لوگ اسے بہت پسند کرتے. تو میں نے کہا یار پروگرام کا مزاج ایسا نہیں ہے, اور دوسرے یہ کہ ہم ان اداکار کو ڈیفینیٹلی بلائیں گے, لیکن ہم جب عید اسپیشل کرتے ہیں یا نیو ایئر پہ اسپیشل کرتے ہیں اس کا تو اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی کو بٹھا کے, جیسے آپ نے مجھے بٹھایا ہوا ہے, اس کی شخصیت پہ بات وہاں جسٹیفیکیشن کہہ لیں گے نہیں سر آج کل لوگ جو ہیں وہ اسی کو پسند کرتے ہیں. تو اور یہ جو آپ انجے گنجے بلا لیتے ہیں اس کا کیا مطلب؟ اچھا, میں نے بھی یہی پوچھا ان سے کہ اس کا کیا مطلب ہے, کون انجا گنجا؟ تو انہوں نے ایک نام لیا. اچھا, وہ نام میں اگر آپ کے سامنے لوں تو آپ بھی آگ بگولا ہو جائیں گے, جو میں اس وقت ہو گیا تھا. کہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھ بھائی بات یہ ہے کہ یہاں تم نے آرگومنٹ ختم کر دیا, اب آپ کے پاس 2 منٹ ہیں کہ آپ اٹھ جائیں میرے سامنے سے. تو میں نے شکل کچھ ایسی بنائی کہ وہ بیچارہ اٹھ گیا. تو اس ماحول میں یہ تلاش کرنا, اچھا یہ بہت صبر کا کام ہے. 2015 سے ہم سٹرگل کر رہے تھے, شروع کے 2-3 سال تو کسی کو کوئی فیڈ بیک ہی نہیں تھا کیا ہے. اب آپ جیسے کچھ لوگ جو کہ اقلیت میں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی کچھ ہے, اور ہم نے اس میں کوئی نمک مسالہ نہیں چھڑکا ہے. جیسے کسی کے بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, حالانکہ یہ باتیں جو اس پروگرام میں ہوتی ہیں 70s کی دہائی ایون 80s کی دہائی تک بہت حد تک ایک سماج میں نارمل گفتگو ہوتی تھی. صحیح. لیکن کچھ اس طرح کی گھٹن آئی ہر جانب سے کہ اب اگر ہم نارمل بات بھی کریں نا کسی کے بارے میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بہت کوئی کیا کہنا چاہیے یار بڑا حوصلہ ہے آپ کا. اور میں سمجھتا رہ جاتا ہوں کہ کیا مطلب ہے, یہ تو روزمرہ کی بات ہے, ہم نے ایسا کیا کہہ دیا.
تو اس سے اس گھٹن کا اور اس اظہار کی مشکل کا بھی پتہ چلتا ہے. یورش باد واپسی مجھ پہ 400 سے. واہ. تو آپ نے تو بھائی ہمارے تمدنی مکالمے کو گرتے ہوئے دیکھ رکھا ہے. آپ کو تو علم میں ہے سال بسال کیسے ہم خوف زدہ ہوتے چلے گئے اور سکڑتے چلے گئے. اب نارمل بات بھی ایک بہادری والی بات کرتی ہے. نارمل بات بھی ایک بہادری والی بات لگتی ہے، اس لیے کہ یہی نہیں پتا کہ کس کو کب اور نہیں اور وہ کیا سمجھ لے اور وہ کیا سمجھ لے. اچھا وہ معنی بھی اسی کو متعین کرنا ہے. ہاں یہ ہے مسئلہ. کل مجھے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آپ نے علامہ اقبال کے بارے میں کچھ لکھا ہے. میں نے کہا کہ اب تو کہاں لکھا ہے، اور دوسری بات یہ کہ لٹریچر کا طالب علم میں ہوں. تم مجھے بتاؤ گے کہ علامہ اقبال کا مقام جو ہے نا وہ کیا متعین ہے. تو تم چاہتے ہو کہ میں وہ سرکاری جو تم نے وہ بنایا ہوا ہے اس طرح کی باتیں کیا کروں. میں نے تو کہیں نہیں کی. میں بی بی سی ہندی کے لیے بھی. جی ہاں آپ بھی لاگ کرتے ہیں اس کے لیے. ایک دن مجھے ایک فون آیا، جی آپ وسعت اللہ خان جی، تو آپ تو بی بی سی اردو کے لیے لکھتے. میں نے کہا ہاں. تو آپ تو ہندی کے لیے بھی میں نے کہا جی بالکل. ہندی سروس کے لیے بھی. تو کہنے لگا آپ پاکستانی ہیں؟ میں نے کہا جی. آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ. تو سر آپ کو شرم نہیں آتی آپ ہندوؤں کی زبان میں بات کرتے ہیں؟ اب جہاں یہاں اس لیول پہ مجھے فائٹ کرنی پڑ رہی ہو ذہنوں کے ساتھ، تو اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار میں نے یہ بات ایک جو عام سی بات ہے کہہ تو دی ہے، لیکن اس کا کون کہاں مطلب لے کے کیا کرے گا وہ میرے آپ کے اختیار سے باہر ہے. ہاں. وصل بھائی آپ نے خود کو کبھی اس طرح سے نمایاں کرنے کی یا اپنی یہ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ انسانی حقوق کے حوالے سے آپ کی حساسیت کا سطح کیا ہے، جس شخص نے دنیا بھر میں جو ہے وہ انسانوں پہ ٹوٹنے والے اعلان دیکھ رکھے ہوں، اس سے زیادہ کون سینسٹیو ہو سکتا ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے اور جو یہاں انسانی ترقی کی صورتحال ہے، ان دونوں میں آپ کیا رشتہ دیکھتے ہیں؟ ایک الوفنس فیل ہوتی ہے. مثلاً جن طبقات کا یا آبادی کے ایک بڑے حصے کا مسئلہ انسانی حقوق ہیں، جی دوسرے طبقے کا شاید وہ مسئلہ نہیں ہے. مطلب دو الگ الگ دنیاؤں کی ہم اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں. اچھا، اور اس میں جو کامن سینس کی بھی بات کی جائے تو وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ مثلاً جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی آئیڈیل قسم کی سوسائٹی کریٹ کرنے کی بات کریں یا کچھ ہو. جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں آپ ہی کے بنائے ہوئے قانون میں اور آپ ہی کے بنائے ہوئے آئین میں، یار اس پہ 100% عمل بھی نہ کرو، جی 50% کر لو، کم از کم اسے سنجیدہ ہی لے لو، ہاں کم از کم. تو میرے لیے تو یہ سوچنا بھی بڑی لگژری ہے. وسعت بھائی بین الاقوامی تعلقات آپ کا ایکیڈیمک ڈسپلن، جی بات ہوئی تفصیل سے اس پہ. میری طالب علمانہ رائے یہ ہے کہ 1992 کے بعد اس وقت دنیا ایک بہت بڑے اتار چڑھاؤ سے گزر رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جمہوریت جو انسانی حقوق اور انسانوں کی فیصلہ سازی میں شرکت پہ بنیاد رکھتی تھی، وہ نعرے اور مقبولیت پسندی کی یہ جو لہر آئی ہے اس کو سنبھال لے گی؟ پاپولسٹ کی بات کر رہے ہیں. جی پاپولسٹ پالیٹکس ہے، اور اس وقت دنیا بھر میں اس نے طوفان اٹھا رکھا ہے. میں اس کا جواب آپ کو، اگر آپ یہ سوال مجھ سے پوچھتے 7 اکتوبر 2023 سے پہلے، تو میں کچھ اور جواب دیتا. جب غزہ پہ
جی 7 اکتوبر کے بعد سے مجھے سب کچھ کھوکھلا لگ رہا ہے. مثلاً جو ہمیں درس دیتے تھے روشن خیالی کا، انسان دوستی کا، کہ یہی معیار ہونے چاہیے، ان کا جب میں نے رویہ دیکھا، اور جو کہ آج تک ہم سب دیکھ رہے ہیں، تو میں تو سکتے میں ہوں کہ انہوں نے کیا پرچار کیا، اور جب اس کے عملی نفاذ کا یا اس کی پرکھ کا وقت آیا تو کس طرح وہ ننگے ہو گئے. یس. تو اس کے بعد پھر میں اب اس بات کا کیا جواب دوں؟ لیکن میں اور آپ جس دنیا میں پیدا ہوئے تھے، جس دہائی میں پیدا ہوئے تھے وسعت بھائی، وہ تو بڑی امید والی دہائی تھی. وہ تھی. ایون جب میں اور آپ پروفیشنل لائف میں بھی ابتدائی برسوں میں تھے، 88 to 92 وہ ایئرز آف ہوپ. اچھا، اس کا تعلق نا ہماری عمروں سے بھی ہے. مثلا نوجوان تھے نا ہم لوگ. جی ہاں. تو اس لحاظ سے ایک آئیڈیلزم، اگر ایک نوجوان آئیڈیلزم میں نہ رہے تو وہ تو اب نارمل نوجوان ہوگا نا. پھر صحیح فرمایا آپ نے. تو ہر نسل نے مثلا 68 کی موومنٹ میں جس نے شرکت کی، جی وہ کتنی آئیڈیلزم ہو. مبتلا نسل ابھی تھی. تک ہیں وہ اس میں. یا پاکستان میں جو 80 کی دہائی کی ڈکٹیٹرشپ تھی، اس کے حوالے سے جن لوگوں نے جد و جہد کی، وہ ایک مزاحمت کی آئیڈیلزم ہر سیکٹر میں آپ دیکھیں ایک تھی، وہ جنریشن تھی. آج کی جو جنریشن ہے بچے، آج بھی آئیڈیلزم تو ہے. جی بالکل ہے، کوئی اس میں شبہ اچھا، اور یہ ایک صحت مندی کی علامت ہے کہ ایک مطلب اتنے خواب زندہ ہیں. اتنے دھچکولوں کے باوجود بھی اگر ایک نسل خواب دیکھنے سے باز نہیں آ رہی، ہر نسل کے خواب مختلف ہو سکتے ہیں. جی ہاں بالکل. لیکن خواب دیکھنے سے باز نہ آنا یہ ایک بہت اچھی خبر ہے. واہ واہ واہ. تو مجھے تو مزہ آ رہا ہے. شعیب بن عزیز نے کہا کہ اب آنکھ لگے یا نہ لگے اپنی بلا سے، واہ، ایک خواب ضروری تھا سو وہ دیکھ لیا ہے. واہ، ہاں یہی ہے، یہی. تو بھائی وسعت، پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے، ہماری صدرنگ کی تمام ٹیم، سمن کامران، آپ کا یہ طالب علم، ہم آپ کے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کر سکیں. اتنے ٹائٹ شیڈول سے جو آپ کراچی سے تشریف لائے تھے تو ایک دو دن کے لیے، اس میں اتنے اطمینان کے ساتھ آپ نے ہماری اتنی رہنمائی فرمائی. آئی ایم انڈیٹڈ. تو ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں یہ تھی ہماری گفتگو. پاکستان میں صفحے اول کے کالم نگار، درجہ اول کے صحافی، براڈ کاسٹر، محقق، مورخ، اور پاکستان کی اور دنیا کی پچھلی 4 دہائیوں کی چلتی پھرتی تاریخ محترم وسعت اللہ خان صاحب سے یہ ہماری دوسری نشست تھی. آئندہ ہفتے کسی ایسی ہی تابدار شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الحال وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے. آداب. हर वक्त बार वक्त